بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کچھ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ اہم ترین ادارے کی جانب سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا اور اب یہ ماحول بن رہا ہے کہ پاکستان کے اہم ترین اور بڑے اداروں کی جانب سے عمران خان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کا تعلق عمران خان اور جنرل فیض حمید کے ساتھ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خطہ پوٹھوار کے اندر یہ روایت ہے کہ جو ہے وہ ایک گھر کا مہمان سارے شہر کا مہمان سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کے گھر کی بجائے شہر کے اندر بھی جایا جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمارے گھر میں آیا ہے، اور یہی پورا شہر کہتا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کی انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، چکوال میں آج عمران خان کا جلسہ یعنی جنرل فیض حمید کے گھر عمران خان کا جانا کیوں اس اہم ترین موقع پر سگنیفیکنٹ ہے، جبکہ پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ نواز لیگ کی جانب سے معافیوں تلافیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ حالات جو ہیں وہ اپنی غلطیاں ماننے کے بعد اب نئے الیکشن کی طرف جایا ہی چاہتے ہیں، اور کس طرح سے تین رشتہ دار پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے نون لیگ کے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، لیٹسٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو جج دھمکی کیس تھا اس میں دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس زیبا چودھری اعلیٰ پولیس افسران کو مبینہ دھمکیاں دینے کا یہ معاملہ تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد جب اسے سنایا گیا تو دہشت گردی کی جو دفعات تھیں وہ جناب ختم کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ دیگر جو دفعات ہیں ان کے اوپر متعلقہ جو فورم ہے وہاں پر کارروائی جاری رہے گی۔ اور گزشتہ سماعت پر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر JIT سے آئندہ سماعت تک رپورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے گی۔ آج چیف جسٹس نے پوچھا بھی کہ JIT نے اس کیس میں اب تک کیا کیا ہے، جس پر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بتایا کہ یہی رائے ہے JIT کی کہ اس کیس میں دہشت گردی کی دفعہ بنتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا، دیگر دلائل سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا، اور عمران خان کے وکیل نے بھی کہا کہ دہشت گردی کی دفعات کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کی گفتگو تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں، سوال انہوں نے کیا، اور اس طرح سے جب یہ معاملہ ختم ہوا تو اس وقت جناب عمران خان کے خلاف یہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں یہ ختم ہو گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کا اہم ترین اور بڑا ادارہ، عدلیہ کا اہم ترین اور بڑا حصہ، اور اس کی جانب سے عمران خان کے خلاف یہ دہشت گردی کی دفعات کو ختم کرنا انتہائی سگنیفیکنٹ۔ دوسری جانب نواز لیگ آہستہ آہستہ خود اپنے کرتوتوں کے باعث اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہے۔ لاہور میں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، یعنی ایک جینن دہشت گردی کا مقدمہ جس میں باقاعدہ طور پر پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما اور مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر عوام کو جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی، اور نفرت پھیلانے کے لیے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مذہب کا انہوں نے سہارا لیا۔ تفصیلات بھی اس کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے منیجنگ ڈائریکٹر سہیل خان اور کنٹرولر پروگرام راشد بیگ کو بھی نامزد کیا گیا۔ پریس کانفرنس قومی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی جس میں یہ سارے الزامات جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی جانب سے اور جاوید لطیف کی جانب سے عمران خان کے اوپر لگائے گئے۔ اس طرح سے اب اس معاملے کے اندر عمران خان سے تو کے اوپر سے دہشت گردی کی دفعات ختم ہو گئیں، لیکن نواز لیگ جو ہے وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں اب خود ہی پھنس رہی ہے۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے آج توشہ خانہ ریفرنس پر جو تھی وہ سماعت تھی۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بھی اپنا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا، اور یہاں پر بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوئی۔ عمران خان پر الزام یہ تھا کہ توشہ خانہ میں طوائف ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، اور دوران سماعت نواز لیگ کے وکیل نے موقف یہ اپنایا کہ ریفرنس میں سوال عمران خان کی جانب سے جو تحفے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کا تھا، اور عمران خان نے جواب میں یہ تحفے لینے کا
جو ہے وہ حصول جو ہے وہ تحفے لینا تسلیم کیا ہے، اور عمران خان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے گئے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر نون لیگ کا پورا دار و مدار تھا، کیونکہ عمران خان تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور نواز لیگ کا یہ خیال تھا کہ یہ سچ انہیں پسا دے گا، لیکن جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی روزمرہ ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ کسی نے بھی ظاہر نہیں کی، اور عمران خان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ تسبیح اور ٹائی تو میں نے بھی ظاہر نہیں کی، اور نواز لیگ کے وکیل نے کہا کہ کمیشن میں کیس عمران خان کا ہے، کسی اور رکن اسمبلی کا نہیں۔ معاملہ جب آگے کی طرف چلا تو رکن الیکشن کمیشن جو خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جو ہے اس کا نتیجہ ہوگا کہ اگر گفٹ ظاہر نہ کیے جائیں۔ اس پر نواز لیگ کے وکیل نے کہا جناب کہ عمران خان نے ایف بی آر گوشواروں میں جو ظاہر کیا الیکشن کمیشن میں اور جو ایف بی آر کے گوشوارے ہیں ان میں فرق ہے، لیکن اب بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو دونوں کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ تھا۔ اور آگے چل کر جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے اس حوالے سے دلائل جو ہے وہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی کے لیے اسپیکر کے یا کسی اور کے پاس جو ہے وہ کوئی ٹھوس مواد ہرگز موجود نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اسپیکر کے پاس فیصلہ کرتے ہوئے کوئی عدالتی ڈکریشن موجود نہیں تھا۔ اسپیکر اس بات کے اہل ہی نہیں تھے کہ وہ 62(1)(f) کا جو ریفرنس ہے وہ بھجوائیں۔ یہ ایک سیاسی کیس ہے، میں ثابت کروں گا کہ جو گفٹ ظاہر کرنا ضروری تھے وہ کیے گئے اور جو ظاہر کرنا ضروری نہیں تھے وہ نہیں کیے گئے، اور ویسے بھی 62(1)(f) کے حوالے سے فیصلہ کرنا عدالتوں کا اختیار ہے۔ اور کیا کسی عدالت نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان صادق و امین نہیں، بلکہ عدالتوں نے تو یہ ثابت کیا کہ عمران خان صادق اور امین ہے۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں بلکہ کمیشن ہے، اور جب تک ہائی کورٹ کی نگرانی نہ ہو کوئی ادارہ عدالت نہیں بن جاتا۔ اس طرح سے مکمل طور پر اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو تفصیلات جمع کرانے کے لیے مزید 6 ہفتوں کی مہلت ملی، اور لندن سے اطلاعات یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف باہر نکلے۔ شدید ترین رد عمل کا انہوں نے اظہار کیا، اور جو حسن نواز کا دفتر ہے اس کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا۔ کچھ تھوڑی بہت تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نون لیگ کے کچھ لوگوں نے پیڈ جو ہے وہ ایک احتجاج کرنے کی کوشش بھی کی، عمران خان کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ کوئی 10 سے 20 کے قریب لوگ بھی نہیں تھے، اور دوسری جانب جو ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور اس کے ساتھ ساتھ عام سمندر پار جو پاکستانی ہیں انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی چوریوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا۔ اور اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف اور نواز شریف کی، جس میں اسحاق ڈار، حسن نواز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے۔ تو یہ صورتحال جناب لندن سے، اور دوسری جانب منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ معافیاں تلافیاں بیک گراؤنڈ کے اندر چل رہی ہیں، معافیاں مانگنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ احسان اقبال تک بھی پہنچا، اور آج احسان اقبال نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا کہ 25 سالوں میں ہم کچھ نہیں کر سکے۔ واضح طور پر ان کا اشارہ اپنی طرف تھا، نواز لیگ کی جانب تھا کہ 25 برسوں کے اندر ہم عوام کو کسی قسم کا جو کوئی ریلیف ہے وہ نہیں دے سکے۔ اور شیخ رشید پاکستانی سیاست کے اوپر ان کی گہری نظر، نباز پاکستانی سیاست کے اہم ترین بیان ان کی جانب سے سامنے آئے کہ 3 رشتہ دار لندن میں پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اوورسیز غیور پاکستانی اور پاکستانی عوام انہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، عمران خان جو ہے وہ ایک اور فیز کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے 4 سدہ کا جلسہ کرنے کے بعد آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں وہ چکوال جنرل فیض حمید کے گھر یعنی شہر میں پہنچے۔ چکوال جنرل فیض حمید کا شہر، جنرل فیض حمید کا تعلق چکوال کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیگر اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اہم ترین موقع پر جب عمران خان نے جلسوں کا ایک نیا فیز شروع کیا تو اس فیز کے اندر اس موقع کے اوپر چکوال کے اندر جلسہ کرنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ ماضی میں بھی عمران خان چکوال کے اندر کئی جلسے کر چکے، لیکن آج ان کا چکوال پہنچنا، چکوال کے لوگوں کے خیال میں ایک طرح سے جو ہے وہ چکوال شہر میں پہنچنا، جنرل فیض حمید کے گھر پہنچنا ہے، ان کا اس شہر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ جنرل فیض حمید جو مستقبل کے آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور عمران خان پر اس قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے جاتے رہے کہ عمران خان جو ہے، حالانکہ عمران خان اگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے تو یقینی طور پر دیگر جنرلوں کو آرمی چیف لگانے کی طرح جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ بھی یقینی طور پر میرٹ پہ ہوتا۔ اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو میرٹ کے حوالے سے بھی تمام تر چیزیں بتا چکے ہیں، لیکن عمران خان کے تمام تر سیاسی مخالفین کی نظریں آج عمران خان کے جلسے کے اوپر بھی ہیں، جہاں عمران خان آج ایک بار پھر ایک اہم ترین تاریخی تقریر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے جنرل فیض حمید کے شہر میں، جنرل فیض حمید کے گھر میں پہنچنے کے چکوال کے اس جلسے کو موجودہ سیاسی حالات کے اندر بہت
بہت ہی اہم اور معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔